کے خلاف ایک اسیسینیشن پلاٹ اور اسیسینیشن اٹیمپٹ جس میں اللہ نے ان کو محفوظ کیا ہوا. ہم چاہتے ہیں کہ اس کا پروب ہونا چاہیے اور حقائق اور ذمہ داران قوم کے سامنے آنے چاہیے. دوسری بات اسی سے اٹیچڈ ہے کہ جب یہ واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو ہم ایک ایف آئی آر رجسٹر کرنے کی جستجو کرتے ہیں, کاوش کرتے ہیں. ہماری ایف آئی آر انٹرٹینڈ نہیں ہوتی, جو کہ کمپلیننٹ کا بنیادی حق ہے. اس میں جو ہمارے کمپلیننٹ ہیں وہ نشاندہی کرتے ہیں 3 حضرات کی جو ان کی نظر میں جن کی تحقیق ہونی چاہیے, اور وہ ان کو ایکیوزڈ ٹھہراتے ہیں. ہمارا دوسرا نقطہ اس پٹیشن میں ہے کہ ہمارے سٹنگ سینیٹر اعظم سواتی صاحب اور ان کی اہلیہ کی تضحیک اور ایک ایسی دردناک ایک کہانی ہے جو آپ کے سامنے ہے, جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے. اس کا پروب کیا جائے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. اس اللیگل ریکارڈنگ اور ان کی جو ڈگنیٹی کو وائلیٹ کیا گیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے. ہماری اس پٹیشن میں تیسری جو ہماری درخواست ہے, جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس جوڈیشل کمیشن کو جس پر غور و فکر کرنا چاہیے, وہ ہے ہمارے مشہور جرنلسٹ جناب ارشد شریف صاحب, جن کو کینیا میں قتل کیا گیا, اسیسنیٹ کیا گیا, اور مختلف قسم کی کیاسرائیاں اور مختلف قسم کی کہانیاں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ حقائق کیا ہیں. آج لاہور میں اسمبلی کا اجلاس بھی تھا, وہاں ممبرز جمع ہوئے, اس نقطے پر تبادلہ خیال ہوا, لوگوں نے اس کو انڈورس کیا, اور پھر بہت سے ممبران اسمبلی کارروائی میں شامل ہو گئے اور کچھ ممبران اسمبلی یہاں تشریف لائے, اور مل کر ہم نے رجسٹرار کے سامنے اپنی پٹیشن چیف جسٹس صاحب اپنی پہلی فرصت میں اس پر کاروائی اور حکم فرمائیں گے. تھینک یو. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب ایک منٹ بات کر لیں, بعد میں کوشچن کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, شاہ صاحب نے ساری جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں وہ تو آپ کو بتا دی ہیں. 3 بنیادی دیکھیے شاہ صاحب نے ساری جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں وہ تو آپ کو بتا دی ہیں. 3 بنیادی معاملات ہیں جن کے اوپر ہم سپریم کورٹ سے چاہتے ہیں کہ وہ مہربانی کریں اور نوٹس لیں. ایک معاملہ ہے جو عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, اس کا جو ایف آئی آر ہے وہ درج نہیں ہو رہی ہے. اور 1867 میں جب یہ قانون آیا تھا, یہ 100 سال کے بعد آپ دیکھیے کہ انہوں نے قانون ہی بدل دیا ہے. یہ 150 سال کا قانون ہے کہ ایف آئی آر تو دیکھیں, اگر کوئی شخص جائے پولیس اسٹیشن میں اور وہ کہے کہ جی میں قتل ہو گیا ہوں اور فلانے نے میرا قتل کیا ہے, آپ وہ بھی ریفیوز نہیں کر سکتے. آپ نے درج کرنا ہے اور اگلے لمحے آپ اس کو جو ہے وہ کہیں گے نہیں پروف یہ غلط ثابت ہوا ہے. سو یہ قانون تو بڑا واضح ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ شامل ہیں اس میں, اس اسیسینیشن اٹیمپٹ میں. آپ اس کے اوپر پرچہ کریں گے. اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو معاملہ ہوا اور ارشد شریف, دیکھیں میں چیف جسٹس صاحب سے گزارش کروں گا سپریم کورٹ کے ادارے کو اتنا کمزور نہ کر دیں کہ پھر لوگ اس کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیں. اس وقت پاکستان میں عدالتوں کا اور اداروں کے اوپر لوگوں کا اعتبار بڑا کم ہو گیا ہے. آج آپ دیکھیں پاکستان میں بزنس کانفیڈنس کیا ہے, 88% بزنس مین کہہ رہا ہے کہ یہاں بزنس کے حالات ہی نہیں ہیں. پاکستان میں عدالتوں, اب جو برٹش کورٹ کا بھی فیصلہ آیا جس میں التوا کے اوپر انہوں نے شہباز شریف کو جرمانہ کیا, اس کا کمپیریزن ہو رہا ہے پاکستان کے عدالتی نظام سے. اور یہ میں چیف جسٹس صاحب کو اور جو ہمارے سینئر ججز ہیں اور اسپیشلی ہمارے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان, دیکھیے آپ کے کمپیریزن ہو رہے ہیں دنیا کے ساتھ, اور پاکستان کی عدالتی نظام کا کوئی تاثر اچھا نہیں جا رہا.
اور لگ رہا ہے کہ یہ تو بالکل ایک بنانا ریپبلک بن گیا پاکستان، جس میں جو چاہے جو مرضی کرا لے. اس لیے آپ کو ذرا اسرٹ کرنا پڑے گا. اور دوسری بات، پاکستان میں بند کمروں میں فیصلے نہیں ہو سکتے. یہ جو کرائسس بھی ہے، اگر سپریم کورٹ نے آرٹیکل 69 کی نئی تشریح کر کے اور اسپیکر کے اختیارات میں تجاوز نہ کیا ہوتا اور آج ملک میں نئے انتخابات ہو چکے ہوتے، پاکستان آج بہتر صورتحال میں ہوتا. سیاسی فیصلے سیاستدانوں نے کرنے ہوتے ہیں، پارلیمان نے کرنے ہوتے ہیں. جہاں پہ فیصلے نہیں کرنے ہوتے وہاں پہ سپریم کورٹ اور عدالتیں جو ہیں وہ فوراً فیصلوں پہ آ جاتی ہیں، اور جہاں کرنے چاہیے وہاں پہ آپ منتیں ترلے کر کے تھک جاتے ہیں، وہاں پہ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہوتے. سو اس سے عدالتی نظام کا ایک بحران کھڑا ہو گیا ہے پاکستان کے اندر، اور یہی حالات جو ہیں وہ باقی اداروں کے ہیں. پاکستان میں تحریک انصاف اداروں کا احترام بحال کرانے کے لیے یہ جنگ لڑ رہی ہے. ہماری لڑائی آئین کی بحالی کے لیے ہے، جمہوریت کی بحالی کے لیے ہے، اور اداروں کے وقار کی بحالی کے لیے ہے. اداروں نے غلط فیصلوں سے اپنے آپ کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. ہمیں اداروں کو اپنے پاؤں پہ اوپر کھڑا کرنا ہے. اسی لیے ہم نے، چاہے وہ آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، ہم نے متنازعہ نہیں کیا. ہم نے کہا ہے کہ تنازعوں سے بچیں اور اس کو آگے لے کر معاملات کو چلیں. اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کورس کریکشن پاکستان کے اندر ایک کنسنسس ہے، ایک اتفاق رائے ہے کہ جو رجیم چینج آپریشن کیا گیا تھا وہ غلط تھا. رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں پاکستان میں بہت زیادہ عدم استحکام پیدا ہوا ہے. اب آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو آپ کورس کریکشن کریں گے اور یا آپ کہیں گے کہ نہیں غلط فیصلہ ہوا ہے لیکن اسی غلط فیصلے کو سارے لوگ مان کے چلیں. لوگ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، لوگوں نے اس طرح سے فیصلوں کو نہیں ماننا. کورس کریکشن از دا اونلی وے فارورڈ. آپ اس فیصلے کو درست کریں. ہم اس سلسلے میں ہر ممکن تعاون جو ہے وہ کر رہے ہیں، ہم ہر ممکن تعاون کریں گے بھی. اور ایک بات جو آخری بات یہ ہے، پاکستان میں اس وقت تک معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک آپ الٹیمیٹ آربٹر پیپل آف پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے. جب تک آپ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ لوگوں کا فیصلہ اصل فیصلہ ہے اور تمام اداروں کو، تمام حکمرانوں کو اپنا جو سر ہے وہ تسلیم خم کرنا پڑے گا پاکستان کے لوگوں کے فیصلوں کے آگے. عرض یہ ہے وہ آلریڈی دیکھیے وہ پہلے آلریڈی جمع ان کے نوٹس میں آ چکی ہے. پریزیڈنٹ صاحب خط لکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیبنٹ نے بھی ایک انکوائری کمیٹی بنائی ہوئی ہے، تو وہ معاملہ آلریڈی چل رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. یہ اندر جمع کروا دیں گے. ہم نے متنازعہ نہیں کیا. ہم نے کہا ہے کہ تنازعوں سے بچیں اور اس کو آگے لے کر معاملات کو چلیں. اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کورس کریکشن پاکستان کے اندر ایک کنسنسس ہے، ایک اتفاق رائے ہے کہ جو رجیم چینج آپریشن کیا گیا تھا وہ غلط تھا. رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں پاکستان میں بہت زیادہ عدم استحکام پیدا ہوا ہے. اب آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو آپ کورس کریکشن کریں گے اور یا آپ کہیں گے کہ نہیں غلط فیصلہ ہوا ہے لیکن اسی غلط فیصلے کو سارے لوگ مان کے چلیں. لوگ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، لوگوں نے اس طرح سے فیصلوں کو نہیں ماننا. کورس کریکشن از دا اونلی وے فارورڈ. آپ اس فیصلے کو درست کریں. ہم اس سلسلے میں ہر ممکن تعاون جو ہے وہ کر رہے ہیں، ہم ہر ممکن تعاون کریں گے بھی. اور ایک بات جو آخری بات یہ ہے، پاکستان میں اس وقت تک معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک آپ الٹیمیٹ آربٹر پیپل آف پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے. جب تک آپ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ لوگوں کا فیصلہ اصل فیصلہ ہے اور تمام اداروں کو، تمام حکمرانوں کو اپنا جو سر ہے وہ تسلیم خم کرنا پڑے گا پاکستان کے لوگوں کے فیصلوں کے آگے. عرض یہ ہے وہ آلریڈی دیکھیے وہ پہلے وہ آلریڈی جمع ان کے نوٹس میں آ چکی ہے. پریزیڈنٹ صاحب خط لکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیبنٹ نے بھی ایک انکوائری کمیٹی بنائی ہوئی ہے، تو وہ معاملہ آلریڈی چل رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. یہ اندر جمع کروا دیں گے.